پھر مقصد پہ چلنے کے لیے اگر ہم دوبارہ ایکسپریس ٹرین ہی کی مثال لے لیتے ہیں کہ اگر ایک ڈبہ پٹری سے اتر جائے تو ساری ٹرین الٹ جاتی ہے کہ نہیں؟ ایک غلط قدم تمام سفر کو خراب کر دیتا ہے. ایک غلط قدم سارے سفر کو لمبا کر سکتا ہے. ایک غلط قدم منزل کو کھوٹا کر سکتا ہے. اسی طرح ایک غلط عمل تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. اگر آپ معاملات میں ٹھیک ہیں، عقائد میں ٹھیک ہیں، کردار میں ٹھیک ہیں، اخلاق میں نہیں ٹھیک، بتائیں پانی پھر گیا نا سب پہ. آپ اخلاق کی اچھی ہیں، عقائد کی اچھی ہیں، معاملات میں نہیں ٹھیک، وعدہ خلافی کر دیتے ہیں، پیسہ لے کے واپس نہیں دیتے، صفر ہوگے کہ نہیں آپ؟ اب آپ کی وہ منزل کھوٹی ہوگی. میں ہی کہوں گی پلیز اس سے نہ ڈیل کیجیے گا، وعدہ خلاف ہے، کہوں گی کہ نہیں؟ بد اخلاق ہوں گے، میں کہوں گی جی پلیز اس سے دور رہیے گا، بہت بد اخلاق ہے. عقیدہ نہیں ٹھیک، میں کہوں گی اس سے ذرا بچو، اس کا عقیدہ نہیں ٹھیک، ساتھ آپ کا بھی عقیدہ خراب کر دے گی. ہم یہ بات کرتے ہیں نا روزمرہ زندگی میں، یہی معاملہ ہے. اس لیے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میری وہ کیا کیا عادات ہے. میرا ایک لیکچر پیچھے آیا تھا کہ اپنی عادات بدلی جا سکتی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. لہجہ بدلیے، الفاظ اچھے چوز کیجیے، گفتگو کا سلیقہ سیکھیے، بیٹھنے اٹھنے کا ڈھنگ سیکھیے، پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ سیکھیے. ریس کیوں کرتے ہیں؟ جو آپ کے جسم پہ نہیں سوٹ کرتا ضرور پہننا ہے، جو پرنٹ آپ کو سوٹ نہیں کرتے ضرور پہننے، کیونکہ چل وہ رہی ہے. کمال ہے، ہماری اپنی عقل میں فیشن بھی نہیں ہے، ہماری اپنی چوائس ختم ہو گئی ہے. ہم جو کسی ایکٹر کو پہنے دیکھتے ہیں وہ ہم پہن لیتے ہیں، اپنے قد کاٹ عمر عقل شکل کے مطابق، اور خاص طور پہ اپنی جو آپ کا مقصد ہے اس کے مطابق پہنیے. ٹھیک ہے؟ اکثر ہم کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ہے، اس کا فل میک اپ ہے، دیکھیے اس کی جیولری دیکھو. ڈاکٹر تو ایسے نہیں ہوتے. اب یہ نہیں ہے کہ لیڈی ڈاکٹرز کو پہننا منع ہے، لیکن اس کی جو فیلڈ ہے ہر وقت چیک اپ اور اچانک سرجریوں کو سرجری کرنا پڑتا ہے، وہ یہ چیزیں کیسے پہن سکتی ہیں؟ ہاتھوں میں رنگ اور بازوں میں چوڑیاں. نرسوں کی بڑی پابندی ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ تنگ پائنچہ نہیں رکھنا، نہ کھلا، اس سے تنگ قمیض نہیں، بٹنوں والی بازو. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے سارا دن پیشنٹس کو دیکھنا ہوتا ہے نا. تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی فیلڈ کیا ہے. پھر یاد رکھیے گا کہ تمام ڈبے ایک انجن کے تابع ہوتے ہیں نا، تو اس لیے آپ جو بھی کام کریں، جو بھی آپ کا سرکل بنے، آپ کچھ بھی جب ایم بنائے تو آپ کا واسطہ پڑے گا، کوئی ایک لیڈر ہونا چاہیے نا، سارے لیڈر نہ بنے. آپ اپنی بیٹی سے کہتی ہیں یا بیٹے سے کہ بیٹا ہم کل سے یہ کام شروع کرتے ہیں، آپ میرے ہیلپر ہیں، تو لیڈر آپ ہونی چاہیے نا. بیٹا بھی ہو سکتا ہے، یا کہ بھی آپ لیڈ کریں گی، میں آپ کے ساتھ کریں گے، میں آپ کے ساتھ یہ کروں گی، یہ کام آپ کا ہے. ٹھیک ہے؟ تو تابع ہونا پڑتا ہے. اور اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ اکیلی ہیں، تو ٹھیک ہے، کم سے کم خود آپ اپنی تابعیت ہو نا. سب سے پہلے میں پڑھی تھی قرآن میں تو تفسیر میں، تو میں اتنی حیران بھی ہوئی کہ سب سے پہلے نبیوں کو خود اپنے اوپر ایمان لانا ہوتا ہے نا، کہ ہاں اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. اور کتنا قرآن میں یہ الفاظ آئے کہ کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو پہلے اپنے آپ کو لیڈر بنائیں اور اپنے تابع ہوں. آپ کے جو اصول آپ نے بنائے ہیں، رولز آپ نے بنائے ہیں، ٹائم ٹیبل آپ نے بنایا، اگر آپ ہی اس کے تابع خود کو ہی نہیں کرتی تو پھر آپ نے کس کو لے کے چلنا ہے؟ پھر آپ کے پیچھے جو اتنی لمبی ٹرین میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، مسافر ہیں، وہ تو گئے مارے گئے، سب کے سب مارے گئے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اب ٹرین والا آتے ٹرین میں روک دے اور نیچے اتر جائے کہ میرا موڈ نہیں چلانے کا، تو بتائیں پیچھے کیا ہوا؟ ٹھیک ہے؟ یا مجھے نیند آ گئی، وہ سو گیا، یا میں لیٹ 2 گھنٹے بعد آئے جی بلا وجہ، میری آنکھ لگ گئی تھی، تو کتنا غصہ چڑھے گا مسافروں کو. تو یہ نہیں کرنا. آپ نے اپنے آپ کو اس طرح پابند کرنا ہے اپنے اصولوں کے کہ جیسے وہ اصول آپ کے لیڈر ہیں، آپ کی قیادت کر رہے ہیں، اور آپ نے ان کو جواب دینا ہے. تو اس لیے منزل بنانے سے پہلے ان چیزوں کو، مقصد بنانے سے پہلے ان چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے. پھر آپ دیکھیں گاڑی ہمیشہ اگلی سمت میں چلتی ہے،
اور چلتے ہوئے دھیان کس پہ رکھتی ہے؟ سامنے شیشے پہ. ہاتھ کس پہ رکھتی ہے؟ اسٹیئرنگ پہ. پاؤں کس پہ رکھتی ہے؟ بریک پہ. اور ایک شیشہ ہوتا ہے جو پیچھے سے آنے والی ٹریفک کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. پیچھے سے کتنا فاصلہ ہے اس کا، وہ نہ ٹکرا جائے. آگے والی گاڑی سے میرا کتنا فاصلہ ہے، میں نہ ٹکرا جاؤں. بریک پہ اس لیے پاؤں ہے کہ اگلی کو بریک لگے تو میں فوراً لگا دوں. گڑا آ گیا ہے تو میں اس پہ کہیں گر نہ جاؤں. موڑ آ گیا تو میں نے موڑ کاٹنا ہے. رائٹ والے کو یا لیفٹ والے کو جگہ دینی ہے. وہ اپنے آپ کو بچا کے نکلتا ہے، تب جا کے وہ منزل پہ پہنچتا ہے. آپ کو بھی منزل پہ پہنچنے کے لیے ساری چیزیں دھیان میں رکھنی ہے کہ کسی سے ٹکراؤ نہ ہو، کسی سے الجھاؤ نہ ہو. کھڈا آ گیا، گڑا آ گیا، اس میں نہ گر جائیں. موڑ آ گیا، آرام سے گاڑی موڑ جائے. یہ نہیں کہ موڑ کاٹتے ہوئے گاڑی ہی الٹ جائے. اس چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے تاکہ منزل آپ کو آسانی سے مل جائے. پھر آپ دیکھیں سفر جو بھی ہوتا ہے، کسی ملک کا ہو، کسی شہر کا ہو، بس میں بھی کریں آپ یا کچھ، تو انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. حج کے سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے رفقہ سفر سے. تو جب یہ ٹرین لے کے چلتی ہے، یہ گاڑی لے کے چلتی ہے مسافروں کو، تو ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، ہر طرح کے موسم سے واسطہ پڑتا ہے. بہت علم میں اضافہ ہوتا ہے. جب آپ کوئی مقصد بنائیں گے اور اس مقصد کی طرف چل پڑیں گے تو آپ کے نالج میں بہت اضافہ ہوگا. آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور وہ چیزیں آپ سیکھیں گے جو آپ کو گھر میں بیٹھ کے لگتا تھا کہ شاید مجھے ضرورت ہی نہیں، یا میں بہت کچھ سیکھ چکی ہوں. اس وقت جب آپ لوگوں سے ملیں گے اور اس فیلڈ کے لوگوں سے ملیں گے تو پھر آپ سوچیں گے کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے، کتنا میں اس کو انجوائے کر سکتی تھی اور کتنا با مقصد بنا سکتی تھی، جس کو میں نے بالکل بے مقصد بنا کے رکھا ہوا تھا. اور پھر آپ دیکھیں گے جب ہارن بجتا ہے، چاہے وہ گاڑی کا ہے، چاہے وہ ٹرین کا ہے، چاہے وہ بس کا ہے، تو کتنی اونچی آواز ہوتی ہے، باقی ساری آوازیں دب جاتی ہیں. تو آپ کے مقصد کے آگے باقی ساری آوازیں دب جانی چاہیے. اس کی آواز اتنی اونچی ہونی چاہیے کہ کوئی آواز اس کا مقابلہ نہ کر سکے. اور وہ آتی نظر آتی ہے نا ٹرین، آپ کا مقصد نظر آنا چاہیے، اتنا بہترین ہونا چاہیے، اتنا پروکار ہونا چاہیے، اتنا حوصلے کے ساتھ، حوصلہ مندی کے ساتھ، شوق کے ساتھ ہونا چاہیے کہ وہ دکھائی دے، وہ نظر آئے. اور وہ نظر آتا ہے آپ کے اخلاق سے، آپ کے معاملات سے، آپ کے کردار سے. ان چیزوں سے جھلکتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس انسان کا مقصد کیا ہے، یہ کیا چاہتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا دینداروں کو، لوگ کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں، جی یہ تو جنت کے شیدائی ہیں، انہیں تو جنت کے لیے اپنے زندگی کو وقف کیا ہوا، انہوں نے تو اللہ کی رضا کے لیے یہ کیا، یہ تو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں. بولتا ہے نا مقصد. ایک ڈاکٹر نظر آ جاتا ہے، یہ ڈاکٹر ہے. ایک ٹیچر نظر آ جاتا ہے، یہ ٹیچر ہے. ہر بندہ اپنی فیلڈ کا نظر آ جاتا ہے نا. اسی طرح مقصد ایسا ہونا چاہیے کہ وہ خود بولے کہ ہاں مجھے کیوں چنا گیا. کلیئر ہونا چاہیے کہ میں نے یہ مقصد کس لیے چنا ہے. اولین تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے ہر مقصد کی، ہر مقصود، ہر منزل کی جو انجام ہے وہ جنت الفردوس ہی ہو. ہم کوئی بھی فیلڈ چنیں وہ کس لیے ہو کہ اس کے رزلٹ میں، اس کے انجام میں ہم جنت الفردوس میں پہنچے. راستہ کون سا اختیار کرنا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ ٹرین سے جانا چاہتی ہیں، بس سے جانا چاہتی ہیں، ویگن سے جانا چاہتی ہیں، سائیکل سے جانا چاہتی ہیں، ہوائی جہاز سے جانا چاہتی ہیں. اب کراچی جانا ہے سب نے، تو کوئی ٹرین سے جائے گا، کوئی بس سے جائے گا، کوئی اپنی کار میں جائے گا، کوئی جہاز سے جائے گا. مقصد تو کراچی جانا ہے نا. پہنچنا ہمیں جنت الفردوس ہی میں ہے. ٹارگٹ اپنے اپنے ہیں، ٹرینیں اپنی اپنی ہیں، سواریاں اپنی اپنی ہیں، استطاعت اپنی اپنی ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی زندگی کو با مقصد زندگی بنائے اور آپ کو اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے با مقصد لوگوں کا ساتھ نصیب کرے، اور اللہ آپ کو استطاعت دے کہ آپ سب اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دعاؤں کی طالبہ رخسانہ اجاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.